السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی فقہ میں مکمل طہارت حاصل کرنا ہر نماز کی قبولیت سے پہلے ایک لازمی پہلا قدم ہے۔ یہ بے عیب جسمانی حالت ایک خاص اور متعین نقطۂ آغاز پر منحصر ہوتی ہے۔ نماز کے لیے طہارت کی تیاری گھر کے سب سے نجی مقام یعنی بیت الخلاء سے شروع ہوتی ہے۔ اسلام اس ماحول کے لیے ایک واضح اور درست ہدایات فراہم کرتا ہے تاکہ کوئی بھی جسمانی نجاست آگے منتقل نہ ہو۔ اس میں کمرے کی ترتیب اور جسم کو پاک کرنے کے لیے استعمال ہونے والے مواد دونوں شامل ہیں۔ اندر داخل ہونے سے پہلے دو بنیادی تقاضے پورے کرنا ضروری ہیں۔ آپ کو قبلہ کی سمت یعنی مکہ کی طرف رخ کا علم ہونا چاہیے اور یہ بھی یقینی بنانا چاہیے کہ آپ کے پاس پانی یا صاف اور خشک مواد موجود ہو۔ یہ مخصوص اصول ایک عام حیاتیاتی ضرورت کو روزمرہ عبادت کے پہلے شعوری عمل میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ بیت الخلاء کے اندر حیا اور پردہ داری لازمی شرط ہے۔ انسان کو اپنے سطر کو دوسروں کی نظر سے مکمل طور پر چھپانا چاہیے۔ اس کے بعد رخ کا تعین آتا ہے، جس کے لیے باتھ روم کی ترتیب کو قبلہ کی سمت کے مطابق سمجھنا ضروری ہے۔ یہ اوپر سے دکھایا گیا منظر درست سمت کی وضاحت کرتا ہے۔ قبلہ کی طرف رخ کرنا یا اس کی طرف پیٹھ کرنا صراحتاً حرام ہے۔ اس کے برعکس ترچھا یعنی عموداً بیٹھنا درست ہے۔ قبلہ کی طرف رخ کرنا طہارت کی حالت کو باطل کر دیتا ہے۔ کچھ مقامات بھی سختی سے ممنوع ہیں، جیسے کسی دوسرے کی نجی ملکیت، راستے اور مقدس جگہیں جیسے مساجد۔ اس طرح کی جگہوں کا خیال رکھنا اللہ کی سمت اور معاشرتی حدود دونوں کے احترام کو یقینی بناتا ہے۔ اب ہم جسمانی صفائی کے مخصوص اصولوں کی طرف آتے ہیں، خاص طور پر پیشاب کے فوراً بعد کے احکام۔ اس خاص عمل کے لیے پانی کا استعمال لازمی ہے۔ کاغذ، کپڑا یا کسی بھی خشک چیز سے صاف کرنا ہرگز کافی نہیں ہے۔ دھونے کی تعداد بھی شریعت کے مطابق مقرر ہے۔ متعلقہ جگہ کو کم از کم 2 مرتبہ پانی سے دھونا ضروری ہے۔ اگرچہ 2 مرتبہ کم از کم ہے، لیکن تیسری مرتبہ دھونا مستحب اور بہتر ہے۔ پاخانے کے بعد صفائی کے اصولوں میں کچھ نرمی پائی جاتی ہے۔ پانی ہمیشہ افضل اور ترجیحی طریقہ رہتا ہے، تاہم صاف اور خشک چیزوں جیسے کاغذ، کپڑا یا مٹی کا استعمال بھی جائز ہے۔ اس تقسیم میں دونوں طریقے دکھائے گئے ہیں۔ دائیں طرف خشک مواد کے استعمال کا طریقہ 3 کے سخت اصول کے تحت ہوتا ہے۔ آپ کو 3 الگ الگ ٹکڑے ترتیب کے ساتھ استعمال کرنے ہوں گے، چاہے آپ کو اس سے پہلے ہی مکمل صفائی محسوس ہو جائے۔ اگر 3 ٹکڑوں کے بعد بھی جگہ مکمل طور پر صاف نہ ہو تو آپ کو مزید ٹکڑے استعمال کرتے رہنا ہوگا یہاں تک کہ مکمل صفائی حاصل ہو جائے۔ یہ لازمی کم از کم تعداد نجاست سے بچاؤ کے لیے ایک معیاری حد فراہم کرتی ہے جو عبادت کو باطل کر سکتی ہے۔ کچھ اہم استثنائی صورتیں بھی ہیں جن میں خشک مواد کا استعمال کافی نہیں رہتا اور پانی ہی واحد لازمی طریقہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جو پہلے طریقے کو غیر مؤثر بنا دیتے ہیں۔ اگر نجاست خون کے ساتھ مل جائے، اپنی معمولی حدود سے باہر پھیل جائے یا کوئی بیرونی نجاست اس جگہ تک پہنچ جائے تو پانی کا استعمال لازمی ہو جاتا ہے۔ کچھ صفائی کے ذرائع بنیادی طور پر حرام ہیں، جیسے ہڈیاں یا جانوروں کا گوبر اور مقدس مٹی جیسے خاک شفا۔ اسی طرح ایسے کاغذ کا استعمال بھی منع ہے جس پر اللہ، انبیاء یا اہل بیت کے نام لکھے ہوں۔ ان خاص حالات میں مکمل طہارت کو ترجیح دینا محض عادت اور باخبر عبادت کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے۔ اپنی پردہ داری کا خیال رکھتے ہوئے، قبلہ کے عمود میں درست سمت اختیار کر کے اور صفائی کے تمام اصولوں پر عمل کرتے ہوئے آپ کامیابی سے جسمانی طہارت حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ باریک بینی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی پوشیدہ نجاست آپ کے لباس یا آپ کی روحانی حیثیت کو متاثر نہ کرے، اور اس طرح عبادت کے لیے مضبوط جسمانی بنیاد قائم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، اور اسی طرح کے مزید اسلامی کانٹینٹ کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل آئی ایم شیعہ کو سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔